حوالے سے آپ پاک کمیونٹی آف تبوک کے لیے کیا کیا خوشخبریاں لائے گا؟ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ نومبر دسمبر تک وہ جتنے ادھر کے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں اس سارے کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے. کورونا کی وجہ سے بہت سارے سعودی ورک پرمٹ رکھنے والے پاکستانی جو ہیں ادھر پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کے اتنے پیارے کویسچنز ہیں، اتنے ریلیونٹ کویسچن ہیں اور اتنے کرنٹ کویسچنز ہیں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑے جو اینکر پرسن کے ساتھ بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ویئرز، اور ایک بار پھر آپ کا سب سے فیوریٹ رپورٹر دی ینگسٹ رپورٹر آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عالمی سطح پر اسٹریٹجیکل، فائنینشیل اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی لمحہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال نے سفارتکاری کے شعبے کو مزید ڈیمانڈنگ بنا دیا ہے، اور اس صورتحال میں ایمبیسیڈرز کا ہوسٹ کنٹری میں اپنے سٹیزنز کو پبلک سروس مہیا کرنا ایک چیلنج ہے. لیکن ریسنٹلی سعودی عرب میں تعینات ہونے والے سفیر عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر جو ہے سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کی جانچ اور ان کے حل کے لیے دور دراز کے مناطق وزٹ کرتے ہیں. اینڈ وی آر آنرڈ ٹوڈے دیٹ ہی ہیز وزٹڈ تبوک، سعودی عربیہ. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ انہوں نے جو ہے اہل تبوک کے سب سے فیوریٹ چینل دی ینگسٹ رپورٹر کے لیے بھی ٹائم نکالا ہے. تو چلے آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، وی آر آنرڈ ٹوڈے دیٹ وی آر اسٹینڈنگ ود یو اینڈ وی ویلکم یو ان دا بہاف آف دی ینگسٹ رپورٹر اینڈ پاک کمیونٹی آف تبوک. سر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس تبوک کے دورے کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا تو ادھر کے گورنر کو ملنا تھا اور اس کے ساتھ یہاں کے اسکول کو وزٹ کرنا تھا، اور اس ایجنڈے اور اس وزٹ کے دوران جو سب سے خوبصورت چیز ہوئی ہے وہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ یو آر اے ویری برائٹ ینگ رپورٹر اینڈ یو آر ویری برائٹ انٹرویور، اور انشاءاللہ یو ہیو گریٹ فیوچر ان دی فیلڈ آف میڈیا، اینڈ آئی وش یو گڈ لک. انشاءاللہ سر. اینڈ جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے گورنر سے میٹنگ کی، تو گورنر سے میٹنگ کے حوالے سے آپ پاک کمیونٹی آف تبوک کے لیے کیا کیا خوشخبریاں لائے؟ خوشخبری یہ ہے کہ تبوک کے گورنر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے بڑی پرانی ان کی تاریخی تعلق ہے. وہ پچھلے 40 سال میں بہت دفعہ پاکستان گئے ہیں، اور پاکستان کی انہوں نے مجھے پچھلے 40 سال میں جتنے بھی حکومتیں رہی ہیں ان کے ساتھ جو ان کے انٹریکشن ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتایا. انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کا ذکر جو ہے وہ انتہائی اچھے الفاظ میں کیا ہے، احترام کے ساتھ کیا ہے، اور وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، اور وہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بھی ان کو کچھ جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں وہ بتائے ہیں، اور ان سے میری بات چیت اس موضوع پہ ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ پاکستانیوں کے سارے مسائل حل کریں گے، اور پھر وہ اس سال نومبر دسمبر میں پاکستان آئیں گے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ نومبر دسمبر تک وہ جتنے ادھر کی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں اس سارے کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سر، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے بہت سارے سعودی ورک پرمٹ رکھنے والے پاکستانی جو ہیں ادھر پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، فلائٹس آپریشنل نہیں ہے اور متعلقہ ویکسینیشن نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے سفارت خانہ جو ہے وہ کیا اس کی حکمت عملی ہے؟ یار تم تو ینگسٹ رپورٹر نہیں ہو، تم تو سب سے میچور رپورٹر ہو یار. آپ کے اتنے پیارے کویسچنز ہیں، اتنے ریلیونٹ کویسچن ہیں اور اتنے کرنٹ کویسچنز ہیں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑے جو اینکر پرسن کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اچھا جی، یہ ہے کہ جو پاکستان سے جو فلائٹ آپریشن رکا ہوا ہے اس کو ریزیوم کرنے کے لیے ہم مسلسل سعودی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں. جب میں کہتا ہوں رابطے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ٹیلی فون پہ بات کر دی یا میسیج بھجوا دی، ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کے پاس گئے ہیں، ہم نے انہیں اپنے پاس انوائٹ کیا ہے، ساتھ ہم نے پی آئی اے کو انٹیگریٹ کیا ہے. پی آئی اے کے جو چیئرمین ہیں ارشد ملک صاحب، ان کے ساتھ میں مسلسل رابطے پہ ہوں.
پی آئی اے کی جو ٹیم ریاض میں پوسٹڈ ہے اس کے 2 آفیشل میرے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے. تو ہم نے سعودی گورنمنٹ نے جو ایک پروسیجر سیٹ کیا ہے اس پروسیجر کو امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں تمام پریپریشن کر لی، اور پھر اس کو ان اے فارم آف پیکج ہم نے اپنا سارا کچھ پی آئی اے کی طرف سے وہ سعودی گورنمنٹ جو ہے اس کو دے دیا. وہ سعودی گورنمنٹ نے وہ ڈیسیژن روکا ہوا تھا حج پالیسی کی وجہ سے کہ حج پالیسی اناؤنس کریں، تو اس سے منسلک تھیں بہت ساری چیزیں. تو وہ حج پالیسی اناؤنس ہو گئی، ابھی ہمارا کیس اس سے فری ہو گیا. مجھے امید ہے کہ ان نیکسٹ فیو ویکس یہ فلائٹ آپریشن انشاءاللہ اس کی اجازت مل جائے گی. جو ہی فلائٹ آپریشن کی اجازت ملے گی تو جن لوگوں کے پاس ویزاز ہیں یا جن کے اقاماز ہیں یا جو ادھر سے پاکستان گئے ہوئے ہیں اور واپس نہیں آ سک رہے، وہ سب آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم ایک بڑا ایئر لائن کا آپریشن لانچ کریں گے جس میں ہم جتنے ادھر ہیں ان سب کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت جلد ہوئے گا انشاءاللہ. دوسری، تم نے ابھی ویکسین کے بارے میں نہیں سوال کیا، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ویکسین جو چائنیز ویکسین ہے اس کے بارے میں نے ان کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فار فارن افیئرس عادل بن جبیر، ان کے ساتھ بات کی ہے. وہ دیٹ از دی ہائیسٹ لیول جن کے ساتھ میں ابھی تک بات کر چکا ہوں. اس کے علاوہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بات کی. تو جو چائنیز ویکسین ہے اس کے لیے ان کی 2 ٹیمز گئی ہوئی ہیں چائنا ان کی فیسلٹیز دیکھنے کے لیے. یہ تقریباً 3 ہفتے پہلے گئی تھی، میرا خیال ہے ابھی آ چکی ہوں گی. یہ بہت زیادہ اس کو بھی روک نہیں سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حج کے لگ بھگ یا حج کے فوراً بعد تک ہماری جو پاکستان میں ویکسین چل رہی ہے چائنیز ویکسین، وہ بھی اپروو ہو جائے گی، وہ بھی اس لسٹ پہ آ جائے گی. اور جو لوگوں نے آلریڈی جو 4 ویکسین ادھر ایکسیپٹڈ ہیں، ان 4 ویکسینز کے سلسلے میں بھی میں نے 2 پوائنٹس ان کو لکھ کے بھجوائے ہیں ان کی منسٹری آف فارن افیئرس کو. میں نے انہیں کہا جی ایسے پاکستانی جو یہاں سے ٹریول کر کے گئے ہیں اور سعودی سسٹم میں ویکسین لگوائی ہوئی ہے، تو دے آر اسٹک اپ بیک ان پاکستان، تو ان کے لیے راستہ کھولیں، ان کے لیے ہمیں اسپیشل فلائٹ کی اجازت ہے، ہم ان کو لیے. پھر ایسے پاکستانیز جو یہاں سے تو نہیں لیکن پاکستان میں انہوں نے سعودی عرب کو ایکسیپٹیبل ویکسین لگوائی ہوئی ہے، تو پہلے سٹیج میں ان کو بھی لے آئے. تو اس طریقے سے ہم ایک مختلف سٹیجز میں ہیں ان نیگوسیشن ود گورنمنٹ آف سعودی عربیہ. تو بیٹا سارے انشاءاللہ مسائل اللہ کرے گا 1 بائی 1 حل ہوئیں گے انشاءاللہ. جی سر، یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے بھی تھے لیکن کورونا نے اس کو بوسٹ کر دیا کہ رسوم کی عدم ادائیگی اور اقامہ ایکسپائری سمیت بہت سارے جو پاکستانی لوگ ہیں سعودیہ میں وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. تو ان کے یہاں سے انخلاء کے لیے سفارت خانہ کیا کوشش کر رہا ہے؟ ان کے انخلاء کے لیے ہم نے کوشش نہیں، ہم نے بہت سارا کام کر دیا. ہم نے یہاں تک کر دیا ہے کہ ہم 7,500 لوگوں کے کیسز جو ہے، میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ گیا تھا. ہم نے لاسٹ ویک میں سعودی منسٹری آف فارن افیئر میں جو ملٹی لیٹرل ریلیشنز کو ہینڈل کرتے ہیں ڈپٹی فارن منسٹر، ان کے آفس میں سعودی انٹیریئر منسٹری کے آفیشلز کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا. ادھر ہم نے بیٹھ کے تو وہ ہم نے اپنے 7,500 کیسز جو ہیں نا وہ دے دیے ہیں ان کو کہ یہ پہلی سٹیج پہ ان کے ایگزٹ کا بندوبست کریں، اور ان کے ایگزٹ کا بھی بندوبست ایسے کریں کہ یہ واپس نیا ویزا لے کے دوبارہ آ سکیں. اور دوبارہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ سارے لیگل طریقے سے آئیں گے، لیگل اس کے اوپر آئیں گے. ہم کانٹریکٹس جو ہیں ہمارے آنے والے ورکرز اور ان کے کفیلوں کے درمیان جو کانٹریکٹس ہیں اس سسٹم کو بھی امپروو کریں گے تاکہ جو کمٹمنٹ یہاں کا کفیل دے وہ اس کو نبھائے، اور ہمارے جو بندے آئے وہ جو کمٹمنٹ ادھر سے دے کے آئے اس کو وہ نبھائے. وہ جب دونوں طرف سے یہ معاملات درست ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اتنے ہزاروں لوگ انلیگل نہیں ہوں گے فیوچر میں. ٹھیک ہے، تو ہم ابھی جو انلیگل ہیں ان کے لیے بھی راستہ نکال رہے ہیں اور فیوچر میں انلیگل نہ ہوں اس کے لیے بھی سسٹم سیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تم نے بہت کویسچن کر لیے ہیں، بس کرو ہیں، باقی کچھ کویسچن بڑے ہو کے کر لینا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اوکے جی، دیکھا آپ نے کہ ہم سفیر پاکستان عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر سے گفتگو کر رہے تھے. صرف انکل بلال کہیں، اتنا نہ کہیں. میں آپ کا انکل بلال. ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے سعودی میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے بات چیت کی. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ وہ ملک ہے جہاں سے پاکستان کو میجر ریمیڈنس جاتا ہے،
اور ان رسپانس حکومت پاکستان کو سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کی شکایات پر فوری نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی طور پر ازالہ لینا چاہیے اور سفارت خانے میں حالیہ تبدیلی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حکومت پاکستان اس بات پر سنجیدہ ہے. محمد کمال حسین، دی ینگسٹ رپورٹر. ایک میسج دے دو. اس نے میرے اوپر بہت پریشر بلڈ کر دیا یہ ساری باتیں کر کے. تو اچھا انشاءاللہ ان سب کے مسائل حل کریں گے. ایک میسج آخری دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے اور آپ کے چینل کی وساطت سے. سارے پاکستانی جو دیکھیں نا ان سب کو کہیں کہ میری طرف سے میسج یہ ہے کہ میں صرف سفیر نہیں ہوں پاکستان کا. آپ جو ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں سعودی عربیہ میں، آپ سارے بھی پاکستان کا سفیر ہیں. تو آپ سارے بھی اپنی اپنی سطح پر سفارتکاری کریں. اور آپ کی سطح پہ سفارتکاری کیا ہے؟ اپنا کام بہترین طریقے سے کریں جس جگہ بھی آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں. نمبر 2، اپنے ارد گرد پاکستانیوں کے اندر اور جو پاکستانی نہیں ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. تو ہماری پہچان دو ہونی چاہیے کہ پاکستانی بہترین اخلاق والے لوگ ہیں اور دوسرا پاکستان بہترین محنت کرنے والے لوگ ہیں. یہ سفارتکاری آپ لوگ بھی یہ کریں ہیں. آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ بیٹا. تھینک یو. جی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت بہترین اور اچھا میسج دیا ہے. اور میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہ حالیہ جو تبدیلی ہے سفارت خانے میں، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ حکومت پاکستان اس بات پر سنجیدہ ہے. محمد کمال حسین، دی ینگسٹ رپورٹر، سعودی عرب.